بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ شب برات ایک ایسی رات جس میں مسلمان کثرت میں قبرستان جاتے ہیں۔ شب برات ایک ایسی رات جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کرنا کوئی دین کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم، لیکن حقیقت اس سے بہت الگ ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات اس سے بالکل الگ ہے۔ شب برات ایک ایسی بدعت جو ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے مسلمان عوام الناس میں، اور صرف بر صغیر کا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اہم عبادت کرنی بڑی ضروری ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ یہاں میرے بھائی مونس بن اسلم صاحب موجود ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی پر اللہ کا نام لے کر کے شروع کریں۔ الصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وامام المتقین وانت رسول رب العالمین۔ بالکل شہباز بھائی، آج انشاءاللہ شب بارات پہ بات کریں گے، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی پہ بات کریں گے۔ دیکھیے، اس بات سے تو کسی کو آر نہیں ہے، یا کوئی اس بات سے چڑا نہیں ہے، یا کوئی اس بات کو برا نہیں مانتا، کیونکہ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ فرماتے تھے کہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تو آنے والے وقت کی تیاری کے لیے سمجھ لیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں پایا جتنا ہم نے شعبان کے مہینے میں پایا۔ یہ تو ایک بہت بڑی حدیث ہے، لیکن بہت سے لوگ کہ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ 15 تاریخ کے بعد میں تمہیں روزے رکھنے سے منع کرتا ہوں، کیونکہ پھر آنے والے وقت کے لیے تیاری کریں گے۔ اب اس کے بعد پھر اگر کسی کی اتنی استطاعت ہے کہ وہ رکھنا چاہتا ہے، کوئی عادی ہے اس چیز کا روزے رکھنے کا تو رکھے، لیکن اس سے بھی یہ منع فرمایا کہ رمضان سے 3-4 دن پہلے روزے نہیں رکھو گے، کیونکہ آنے والے وقت کی تیاری اس کی فضیلت زیادہ ہے رمضان کی۔ لیکن شعبان کے مہینے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، لیکن اس کے الفاظ کہے جائیں یا اس میں ایڈیشن کرا گیا ہے، جس میں امام ترمذی کا خود کہنا ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اما عائشہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کی باری میرے گھر میں تھی، اللہ کے رسول آئے، رات ہو گئی، میں سو گئی، تو میں نے جب آنکھ کو کھول کے دیکھی تو اللہ کے رسول کو بستر پہ نہ پایا، تو اللہ کے رسول میں نے ڈھونڈا اللہ کے رسول کی طرف، تو وہ قبرستان میں ملے، بقیہ غرقد میں شاید غالباً۔ تو اما عائشہ پیچھے پیچھے گئیں، وہاں اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اور واپس آئیں کہ اللہ کے رسول کو پتہ نہ چلے۔ تو واپس آنے کے بعد اما عائشہ کو جب ہانفتے ہوئے دیکھا اللہ کے رسول نے کہ تمہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں کیا لگا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ نہیں۔ پھر اس کے بعد جو بہت سے لائن ہے جامع ترمذی کے اندر، اس میں ایڈیشن کرا گیا، جس میں امام ترمذی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث منقطع ہے، اور امام ترمذی نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ سے، بخاری شریف والے امام، ان سے پوچھا، کیونکہ وہ بھی استاد رہے کہ آپ کے نزدیک یہ حدیث کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں راویوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے، لیکن یہی بالکل سیم ٹو سیم حدیث صحیح مسلم میں ملتی ہے، لیکن اس میں کوئی رات کا ذکر نہیں ہے کہ یہ یہی رات تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، یہ بالکل حدیث کا پورا واقعہ اس مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ یہی بالکل کہ اما عائشہ پیچھے پیچھے گئیں، اللہ کے رسول نے وہاں ہاتھ اٹھائے، وہ بتایا گیا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے جب تم سو رہی تھی، تو کہا تھا کہ آپ بنی غرقد میں جا کے جو قبرستان کے لیے جو مردے دفن ہے ان کے لیے دعا کریں رحمت کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں وہاں گیا، وہاں میں نے دعا کی، اور وہاں سے آگے سے پورا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ لیکن مسلمان امت کے اندر جب دیکھا گیا کہ یا تو یہ سمجھ لیں کہ بہت اچھا دور چل رہا تھا مسلموں کا، تو لوگوں نے کہا کہ اب ان میں کچھ اچھڑا جائے کہ ہماری دکانیں چمکیاں، تو اب نان مسلم سے مسلمانوں نے لی دیوالی، اور رات میں آپ دیکھتے ہیں 15 شعبان کے دن پٹاخے شیوں کر کے راکٹ اڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان۔ اور دوسری طرف لے لیں کہ پورے سال نماز پڑھے نہ پڑھے، شعبان کے مہینے میں، شعبان کی رات میں، 15 شعبان کی رات میں شب برات جسے نام دیا گیا، اس میں تو بھائی صاحب مسجد پوری رات بھری ملے گی آپ کو۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ رات جو ہے مسلمان تلاش کرتا ہے ایک ایسی رات جس میں جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور یہ پچھلی امتوں کو بھی دی گئی تھی یہی رات، اور یہ ہمیشہ سے ہوا ہے جب سے انسانی تاریخ آئی ہے، نبیوں کا آنا اس دنیا میں شروع ہوا ہے۔ ایک رات ایسی ہے سال میں جس میں جبریل اپنے فرشتوں کے ساتھ دنیا پر اترتے ہیں، اسی دن اسی رات آنے والے سال کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، موت کے، زندگی کے، اور اعمال، پورے سال کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور آنے والے سال کے اعمال جو ہے وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں۔ لیکن انگریزوں نے اس کو ہیلووین بنا دیا اور مسلمانوں نے اس کو شب برات بنا دیا۔ ہیلووین
اور شب برات ایک ہی ہے. وہاں بھی بدعت ہے عیسائیوں کے ہاں، اور مسلمانوں میں بھی بدعت ہے کہ قبرستان جائیں گے، روحیں اترتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں. وہ ساری باتیں جو شب قدر سے ریلیٹڈ تھی، لیلۃ القدر سے. جو مسلمان ڈھونڈتا ہے جاگنے کی رات، عبادت کرنے کی رات، وہ قرآن کے اندر آ گئی ہے لیلۃ القدر. شب برات نام کی کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے. نہیں، جو فضیلتیں بھی ہیں جو لوگ بتاتے ہیں کہ اس رات فرشتوں کے لوگوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں شب برات کے دن، کہ کون مرے گا کون جیے گا، روحیں اتریں گی، یہ فلانا، یہ ڈھماکا، یہ ہوگا وہ ہوگا. پتا ہے ایک پیڑ اللہ کے پاس، اس میں سے جتنے بھی پتے فرشتے کے اوپر گریں گے ان سب کی روح اس سال نکالی جائے گی، قبض کرا جائے گا، انہیں موت دی جائے گی. ان میں سے آدھی باتیں تو کچھ نہ کسی کا سر نہ کسی کا پیر. روحوں کا ذکر کب سے اسلام کے اندر آ گیا؟ اب روحوں کا ذکر لاؤ، کچھ ٹائم میں تم کرسچنوں کا وہ لیا نا، وہ جو پانی سے نہلاتے ہیں کہ گنگا جل میں نہلانا، بپتسمہ وہ لیا نا، کہنا یہ دیکھو یہ پانی ہے زمزم کا، اس سے نہلاؤ، اس سے پاک ہو جائے گا. تم تو کچھ ٹائم میں دیا ہوگا. لیکن نہیں، جو اصل رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ اس کے لیے باتیں ہیں ساری. کہ اور اس میں بھی یہ کہ اللہ کے رسول کو نہیں، اللہ کے رسول نے بتایا کہ ان 5 طاق راتوں میں تم اسے تلاش کرو گے رمضان کا آخری مہینہ میں. اگر واقع میں ہی ایسی کوئی رات ہوتی جو شب قدر کے تعلق سے، تو اللہ کے رسول تاریخ تو بتا دیتے نا. ایون میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی میں شب قدر ہوتی تو سب سے زیادہ اس پر عمل صحابہ کرتے، اور اس کی بہت حدیثیں ہوتی. کثرت سے ہوتی ہے. امام بخاری خود لکھتے کہ میں بھی نا زیادہ حدیثیں وہ شب برات میں بیٹھ کے لکھتا ہوں رات میں، تاکہ اللہ کے یہاں پیشی ہو جائے. ارے اس میں ایک بہت مطلب اس رات کو بہت افضل بنانے کے لیے کیا بات کہی گئی کہ قرآن 2 بار نازل ہوا ہے. ایک بار پہلے آسمان پہ 15 شعبان کو ہوا تھا، اور پھر رمضان کی لیلۃ القدر میں ہوا تھا. مطلب پہلے آسمان سے آتے آتے اتنا ٹائم لگ گیا ان کے نظر کے، ان کا کہنا یہ ہے. اب ایسے لوگ جو یہ باتیں بنا رہے ہیں، انہیں اپنے ایمان کا، اپنے دین اسلام کی کوئی فکر ہے یا کوئی پرواہ انہیں پڑی ہے؟ ہونی چاہیے. حقیقت یہی ہے کہ مسلمان جو تلاش کرتا ہے رات عبادت کی، وہ رات، یہ بات قبول کرنے میں تھوڑی مشکل ہوگی لیکن حقیقت کو قبول کرنا چاہیے نیوٹرل ہو کر کے. حقیقت یہی ہے کہ 15 شعبان کو، شب برات، یہ سب بالکل فیک ہے، یہ سب بالکل ڈھونگ ہے. حدیث میں، قرآن میں ان کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے، ان کے صحابہ نے، تابعین نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا 15 شعبان کو. ہاں، جو رات تلاش کی جاتی ہے وہ لیلۃ القدر ہے. رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. جو آخری عشرہ ہوتا ہے 10 راتیں، 5 طاق راتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے وہ چھپائی ہے تاکہ تم لالچ کرو زیادہ عبادت کرنے کا، اور تمہاری عبادت بھی قبول ہو، اور ان ایک رات میں بھی تم عبادت کرتے ہوئے مل جاؤ تو تمہارے سارے اعمال معاف کر دی جائے. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ جبریل روح قدس کے ساتھ اترتا ہے علیہ السلام. حضرت جبریل علیہ السلام دنیا میں اترتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر آئی ہیں. 30ویں پارے کے اندر جو قدر، سورہ قدر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. جو جبریل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے دنیا پر اترتے ہیں اور لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کون اللہ سے مانگ رہا ہے، کون کیا مانگ رہا ہے، کون عبادت کر رہا ہے، کون عبادت نہیں کر رہا ہے. یہ لیلۃ القدر کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں، وہی جو شب برات کے بارے میں کہا جاتا ہے. نہیں ایک چیز دیکھیے، رمضان کی راتیں تو چھپا دی گئی لیکن شب برات بتا دی. یہ کتنی فضول، کتنی اللاجیکل بات ہے کہ جو سب سے افضل مہینہ پورے سال میں آیا ہے، جس میں ایک نیکی کرو گے تو اس کے نئے کتنے گناہ مل جاتے ہیں، اس رات، ان جو سب سے افضل رات اس میں آئے گی وہ تو چھپا دی گئی ہے، لیکن شب برات بتا دی گئی ہے کہ 15 شعبان کے دن یہ سب ہوتا ہے. اچھا ایک چیز اس میں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اور بتائیں آپ، کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم عبادت ہی تو کر رہے ہیں، عبادت کرنے میں کون سا گناہ ہے، روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے میں کون سا گناہ ہے، کہ ہم پورے سال تو نہیں پڑھتے لیکن شب برات میں پڑھ لی تو کیا ہو گیا، گناہ کر دیا ہم نے. اس کے بارے میں بتائیں ذرا. دیکھیے، یہ جذباتی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کرنا، اور یہ کہنا کہ نیکی کا کام ہی تو ہے. تو اس حساب سے جنازے کی نماز ہوتی ہے تو اس کی اذان بھی دینی چاہیے. اذان دینا اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے. اذان دیں گے تو نیکی مل جائے گی، تو کیا کہیں گے کہ نہیں اذان نہیں دے سکتی، اللہ کے رسول نے تعلیم نہیں دی. ایسی عید کی نماز ہوتی ہے صبح کو، اس کی کوئی اذان نہیں ہوتی تو اس کی بھی اذان دینی چاہیے. اذان دینا تو اچھی بات ہے. یہ چیزیں، یہ عمل، یہ ضد بدعت بن جاتی ہے.
اپنی پاس سے کوئی چیز گھڑنا اور یہ کہنا کہ یہ تو اچھی بات ہے نا، ہم کلمہ ہی تو پڑھ رہے ہیں. تو شب برات کے دن ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے. کوئی کانسیپٹ اسلام میں شب برات کا نہیں ہے، زیرو، کوئی حدیث نہیں ملتی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بدعت یا فیبریکیٹڈ نہ ہوتی تو گمراہی نہ پھیلتی. ایک بات بتائیں کہ اگر یہ واقع میں دین کا حصہ ہے تو جاہل مسلمان جو ہیں وقت کے، وہ گاڑیوں پہ نکل کے اسٹنٹ مارنے کیوں جاتے ہیں؟ حالانکہ رمضان کے مہینے میں جو اصل لیلۃ القدر آتی ہے اس میں آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ اسٹنٹ مار رہے تھے لڑکے لمباڑے. یہ اصول ہے اسلام کا، اللہ کے رسول کی شریعت کا یہ اصول. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بدعت یا فیبریکیٹڈ نہ ہوتی تو گمراہی نہ پھیلتی. ایک بات بتائیں کہ اگر یہ واقع میں دین کا حصہ ہے تو جاہل مسلمان جو ہیں وقت کے، وہ گاڑیوں پہ نکل کے اسٹنٹ مارنے کیوں جاتے ہیں؟ حالانکہ رمضان کے مہینے میں جو اصل لیلۃ القدر آتی ہے اس میں آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ اسٹنٹ مار رہے تھے لڑکے لمباڑے. یہ اصول ہے اسلام کا، اللہ کے رسول کی شریعت کا یہ اصول ہے کہ جہاں سنت بدعت داخل ہوتی ہے وہاں سے سنت اٹھ جاتی ہے، خیر اٹھ جاتی ہے، خیر وہاں سے اٹھ جاتی ہے. دیکھیں جس طرح سے 10 محرم پر تعزیہ نکالنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو ثواب سمجھ کر نکالتے ہیں، وہ کیسی گمراہی پھیلتی ہے. چرسی قسم کے لوگ جا کے ماتم کرتے ہیں، وہاں پہ ماتم کے نام پہ وہ ٹھونگ گورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شب قدر میں مسلمان عبادت کرتے ہیں تو کوئی برائی نہیں پھیلی. رمضان کے مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں رات، اس میں کوئی برائی نہیں. لوگوں نے اپنے پاس سے شب برات گھڑی تو شب برات میں کتنی برائی آئی. نیوز پیپر چھپا ہوتا ہے سارا کہ نوجوان اسٹنٹ کر رہا تھا، اتنے لوگ گرفتار ہوئے، اتنی گاڑیاں بند ہو گئی ہیں. قبرستانوں میں لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. قبرستان ایسا لگتا ہے جیسے یہاں ولیمہ ہے کسی کا. مردے وہاں پہ ایسے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اندر لائٹیں لگا دیتے ہیں، قبروں میں لائٹیں لگا دیتے ہیں. اچھا اسے بھی تو نام دیا گیا ہے کہ قبرستان والی عید. قبرستان والی اسے نام ایک عید ایک 12 ربیع الاول والی عید جو کرسچنوں سے لی گئی، یہ ہیلووین کے طور پہ لے لی گئی. محرم ادھر سے کسی اور قوم کی طرف سے لیا گیا، سب لے لیا گیا. لیکن اسلام بچا کہاں ہے یہ بتا دیں. یا تو اسلام انہی چیزوں میں ہے کہ پوری امت مسلمہ کو انہی کچھ دنوں کے اندر اسلام یاد آتا ہے. اگر کوئی شخص نیوٹرل ہو کر کے بات سنے اور نیوٹرل ہو کر کے بات کو سمجھے کہ اپنی جذباتی باتیں تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھو. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی پچھلی پیڑھی شب برات مناتی آ رہی تھی، اس میں حلوے بناتی تھی اور کرتا پاجامہ پہن کے تیار ہو کے قبرستان جاتی تھی. تم یہ اتنے عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہو، لیکن آج تمہیں سچائی سننے کو مل رہی ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں شب برات 15 شعبان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی تعلیم اپنی امت کو دی ہو. لیکن یہی تعلیم جو آپ کلیم کر رہے ہو 15 شعبان کی، یہ سب رمضان کی آخری رات میں راتوں میں لیلۃ القدر وہ قرآن میں آتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں. 1000 مہینے سے بہتر رات ہے وہ لیلۃ القدر. جبریل اللہ کے امر سے روح القدس جو ہے وہ دنیا پر اترتے ہیں، لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کون عبادت کر رہا ہے، ان کو اجر دیں، ٹھیک ہے. اور یہ رات فجر تک باقی رہتی ہے. جو آخری آیت ہے لیلۃ القدر کی، وہی چیزیں جو اس رات کلیم کی گئی ہیں حقیقت میں وہ راتیں لیلۃ القدر. تو شب برات کا کانسیپٹ یہاں سے ہو گیا خلاص، بالکل ختم. اللہ کے رسول نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی ہے. نہیں، تعلیم بہت سے لوگوں کی نظر میں ان کے بڑوں نے دی ہے نا، کہ وہ ان کا بڑا جو کہتے گا وہ پتھر کی لکیر ہے. کہ جی بڑے صاحب نے فرمایا تھا، حضرت بتا رہے تھے. حالانکہ حدیث ہے کہ جس شخص نے سنی سنائی بات پر سنی اور اسے آگے پہنچا دیا وہ ہم میں سے نہیں. جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. اب نہ تصدیق کری. اب دراصل دقت یہ ہے جو پچھلی کچھ 200 سال پچھلے کے جو لوگ گئے نا، دقت یہ ہے کہ علماء تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان مسلمان امت کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین جو ہے نا وہ صرف عالموں کا ہی ہے، ہم لوگوں کا نہیں ہے. ہمارا جتنا تعلق ہے جمعے کی نماز پڑھ لیں گے، یہ جو اصل ہے چلو وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، جنازے کی نماز پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، علم حاصل نہیں کریں گے. حالانکہ ہر باپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا لے. ہر بیٹے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھا لے. لیکن جنازے کی دعا تو یاد نہیں ہوتی. جنازے میں جو لوگ آتے ہیں ان کو 90% کو جنازے کی نماز ہی نہیں آتی، لیکن وہ آتے اس لیے ہیں کہ ہماری حاضری لگ جائے کہ بھائی ہم بھی آئے تھے آپ کی یہاں موت میں. بہرحال یہ رات اگر جذبات کو ہٹا کر کوئی شخص علمی طور پر دیکھے گا تو اس کو قرآن حدیث میں اس رات کا کوئی ذکر نہیں ملے گا. جو ذکر ملے گا وہ لیلۃ القدر کا ہوگا. لہٰذا آپ کی جو جذباتی محبت اس رات سے جڑی ہوئی تھی
آپ نے اس کو ایک تہوار سمجھا ہوا تھا اور آپ تیار ہوتے تھے, آپ قبرستان جاتے تھے, نئے کپڑے سلواتے تھے, قبرستان جاتے تھے, وہاں سے آ کے مسجد جاتے تھے, عبادت کرتے تھے. یہ بالکل بھی ثابت نہیں. اللہ کے نبی نے یہ سب نہیں سکھایا, تابعین نے یہ سب نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, ورنہ کتنی حدیثیں ہوتی موجود ہوتی. بالکل ہوتی. حالانکہ جو محدثوں میں سب سے بڑے محدث جو گزرے امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ, میرے نزدیک خود ہی حدیث صحیح نہیں ہے, کیونکہ ایڈیشن الگ دکھ رہا ہے. اور امام مسلم جو حدیث لائے نا اس میں رات کا ذکر ہے, جو 15 شعبان کی تاریخ تھی. اور جو امام ترمذی ہے وہ منقطع بتا رہے ہیں اس حدیث کو, ملاقات ثابت نہیں رہا. اگر ہوتی تو یہ تینوں محدثین کہتے کہ ہم خود عبادت کرتے ہیں اس رات, یہ ترغیب دلاتے اس رات کو عبادت کرنے کی, لہٰذا یہ بدعت ہے. نہیں, حالانکہ اگر بندہ چاہے تو اگر وہ ڈیلی اپنے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے, نفلہ پڑھ رہا ہے, تو کون سے روک رہا ہے پھر؟ اس کے علاوہ دیکھیں آپ, اس پر اجماع بھی نہیں ہے. اہل تشیع 15 شعبان کو اس کو اسپیشل نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے, اور جو اہل سلف ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ اس رات کا تو قرآن حدیث میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. لہٰذا بچے بس کچھ فرقے جو اپنی ضد پر اس رات کو مناتے ہیں. زیادہ تر بر صغیر یا یہ جو پورا بر صغیر کانٹیننٹل ہے نا, اس میں ہی زیادہ ملتا ہے. اس کے مسلمان ہی اس کو مناتے ہیں, ادروائز آپ باہر دیکھیں, مصر دیکھیں, جارڈن دیکھیں, سیریا دیکھیں, لیبنان دیکھیں, سعودی عرب دیکھیں, کوئی مسلمان اس رات پہ سیلیبریشن نہیں کرتا ہے. حالانکہ سعودیہ تو ہمارے بہت اختلاف ہے اس ٹائم, وہ حرکتیں جو کر رہا ہے, لیکن بہرحال ٹاپک ہے نہیں. وہ حقیقت یہی ہے کہ یہ کلیم کیا گیا ہے 15 شعبان پہ لیلۃ القدر کی چیزوں کو, 15 شعبان پہ شب برات, یہ لفظ ہی نہیں ہے پورے قرآن میں, پوری حدیث میں, قرآن اور حدیث میں یہ لفظ ہی نہیں ہے شب برات. یہ تو لوگوں نے بنایا ہے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. حلوے, جوس بٹ رہا ہے, روح افزا ڈال دیا, ناریل چھیلے فٹافٹ کر کے جوس بنایا, سب ڈالنا شروع کر دیا اور پلا رہے ہیں, کوئی پیاسا نہ رہا ہے. چائے بٹ رہی ہیں مسجدوں کے باہر. مطلب فیسٹیول مسلمان کا ہے کوئی نام کا. یہ کہتے ہیں کہ فیسٹیول ہم مانتے نہیں, اس کو ہم صرف عبادت کرتے ہیں. بھائی فیسٹیول تو آپ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فیسٹیول ہے یا نہیں. تم نے عید کو رات میں لیا ہے شب برات بنا کے, عید جیسے دن کو تم نے شب برات بنا کے رات میں کنورٹ کر دیا. ہمارے گھروں میں میٹھا بنتا ہے, شیر بنتی ہے, کھیر بنتا ہے, وہ سب عید الفطر پہ بنتا ہے, عید الاضحیٰ پر بنتا ہے. یہ 2 ہی عیدیں ہیں, بس 2 ہی فیسٹیول ہیں مسلمان کے, اس کے علاوہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے. شب برات پر اگر آپ کچھ میٹھا بانٹ رہے ہیں, نئے کپڑے پہن رہے ہیں, قبرستان جا رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تہوار نہیں مانتے, ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں اگلے دن, ایسا کوئی روزہ ثابت نہیں ہے, ایسی کوئی رات ثابت ہی نہیں ہے. آج الگ سے کوئی اسپیشل عبادت کہ سورۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں, سورۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں, یہ جب ثابت ہی نہیں ہے آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پھر آپ کہہ رہے ہو کہ ثواب کا کام ہے, تو اللہ کے رسول نے سکھایا نہیں, تو آپ کیوں اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ لا تقدموا بین یدی اللہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. سارا ٹاپک یہی ہے. اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی طرف سے کوئی عمل اس میں شامل کر لیا وہ بدعت ہے, بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی. یعنی میں جو سکھا رہا ہوں اس سے زیادہ تم کرنا چاہتے ہو, حد ہو گئی, کمال ہو گیا. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اچھا, میرے پاس نا, ہمارے پاس شب برات کے ٹائم پہ واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں, 10 بار قل اللہ احد ایک رکعت میں پڑھیں تو آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. 4 رکعتیں ایسے پڑھنی ہے, 2 کر کے نیت باندھنی ہے. پھر اس کے بعد ایک میسج اور آئے گا, 50 قل اللہ احد پڑھے گا جو ایک رکعت میں, 4 رکعتیں پڑھنی ہے الگ الگ کر کے, جو بھی مانگے گا, جو بھی کسی کی موت مانگ لے گا وہ بھی قبول ہو جائے گی. ان کو ریپلائی کیا کیجئے, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, اس کے رسول کی لعنت. اور اس پہ کمنٹس کیا, اس اینڈ کیا کہتے ہیں, اس ویڈیو کے اینڈ میں ہوگا, جو شیئر نہ کرے اسے ایک بہت بری خبر ملے گی. اور ایک وہ بھی چلتا ہے کہ جس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے وہ شب برات میں یہ عمل کر لے, رمضان میں یہ عمل کر لے. تم اس پر ریپلائی کرو, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, اس کے رسول کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت. ہاں مگر تم اپنے پاس وظیفے بنا رہے ہو کہ یہ وظیفہ کر لو رشتہ ہو جائے گا, یہ وظیفے کر لو برکت ہو جائے گی, دعا قبول ہو جائے گی. بھائی 5 وقت کے اللہ کے رسول نے ہمیں نماز دی ہے, تہجد سکھائی ہے, وظیفے اللہ کے رسول نے خود سکھائے ہیں. باوضو سو, باوضو رہو, زیادہ تر وضو سے رہو, ہمارا رزق بڑھے گا. حالانکہ حدیث ہے کہ اللہ تمہارے ان عمل کو پسند نہیں کرتے, تم ایک دن کے لیے کرو گے. وہ تو اس عمل کو ضرور پسند کرتا ہے کہ تم تھوڑا پڑھو, چاہے قرآن کا 1 رکوع پڑھو, لیکن ڈیلی پڑھو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم فلاں شخص کے جیسے مت بن جانا کہ وہ پہلے تہجد پڑھتا تھا اور اب اس نے تہجد پڑھنی چھوڑ دی ہے. اللہ کو ایسا عمل پسند نہیں ہے کہ کچھ وقت کے لیے کیا جائے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل پسند ہے جو لگاتار ڈیلی کیا جائے. ٹھیک ہے نا, تو تم ایک دن کے لیے نیک بن جاتے ہو شب برات پہ کرتا پاجامہ پہن کے, پھر اگلے دن سے وہی, پھر 15 دن بعد ملتے ہو مسجد میں سیدھا تراویح والی کی جیسی اعلان ہوتی ہے, آج چاند دکھ گیا ہے, تراویح کی نماز ادا کی جائے گی, تو سب جم گھٹا ٹوٹتا ہے. مغرب تک کچھ نہیں ہوتا,
عشاء کی تراویح کے لیے سب کودتے آگے. پھر جو ڈیلی آنے والے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں, جو نئے نئے چہرے ہوتے ہیں وہ پہلی صف میں ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے بدعت سے, اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس پر چلنے کی, اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.